ساتواں قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ فا کلمہ نہ ہو، واو اور یا فا کلمہ نہ ہو، اور دوسری شرط تھی کہ لفیف کا عین نہ ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ واو اور یا تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ واو اور یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ وہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہو۔ واو اور یا جس کلمے میں آ رہے ہیں، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، وہ واو اور یا ایسے کلمے میں نہ ہو جو لون اور عیب کے معنی میں ہو۔ اور ساتویں شرط تھی کہ فعلان وزن پر نہ ہو، اور فعلا وزن پر بھی وہ کلمہ نہ ہو، اسی طرح فعلتن وزن پر بھی نہ ہو۔ اور آٹھویں شرط یہ تھی کہ افتعال بمعنی تفاعل بھی نہ ہو۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، شرط یہ تھی کہ وہ افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو، اگر افتعال بمعنی تفاعل ہو تو نہیں بدلیں گے، جیسے اجتورا یہ تجاورہ کے معنی میں ہے، اور اعتورا یہ تعاورہ کے معنی میں ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی قال با دا رما باب نابن، ان کے اندر جو ہے قال اصل میں قولا تھا، با اصل میں بیا تھا، دا اصل میں دعوہ تھا، رما اصل میں رمایہ تھا، بابن اصل میں بابابن تھا، اور ناب اصل میں نیبن تھا۔ اس کے بعد کل ہم نے پڑھا تھا کہ وقوع ساکن و وقوع تائے تانیث فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد، کہاں ساکن کا واقع ہونا اور تائے تانیث کا واقع ہونا، فعل ماضی، تائے تانیث سے فعل ماضی، تائے تانیث کا واقع ہونا اگرچہ متحرک ہو بعد ای چنی الف، اس جیسے الف کے بعد موجب سکوت آنس، تو اس الف کے سکوت کا کیا ہے، موجب ہے۔ جیسے دعات اصل میں کیا تھا، دعات، ٹھیک ہے، یہ کل پورا ہم نے لکھ کے سمجھا۔ اسی طرح دعاتا دعوت اردینا۔ پھر آپ کو بتایا کہ صیغہ ماضی معروف کے جمع مؤنث غائب سے لے کر کے آخر تک بعد حذف الف کو حذف کرنے کے بعد فا کو در واوی مفتوح العین و مفتوح العین اور مضموم العین واوی میں ضمہ دیتے ہیں، چون قلنا و تلنا و در یائی و واوی مکسور العین کسرہ، اور یائی اور واوی مکسور العین میں کیا دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، جیسے بینا اور خفنا۔ اب دیکھیے یہاں پر قولنا، اسی طرح طولنا، اسی طرح خوفنا اور اسی طرح بیانا، کیا دائیں، بیانا۔ اب قولنا واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہوا، قالنا ہوا، کیا ہوا، قالنا۔ اب الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن، اجتماعی ساکنین ہوا، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوا، قلنا، کیا ہوا، قلنا۔ اب اس فا کو کیا دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، فا کو کیا دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، کیونکہ یہ واوی مفتوح العین ہے۔ کیا ہے، واوی مفتوح العین ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی، کہ یہ واوی ہے اور مفتوح العین ہے، اس میں فا کو کیا دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے۔ اب قلنا سے آگے جمع مؤنث غائب سے لے کے آگے آخر تک اسی طرح چلے گا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم۔ ایک سیگا اور بنانے، قلتا اصل میں کیا تھا، قولتا تھا، کیا تھا، قولتا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہوا، قالتا ہوا، کیا ہوا، قالتا ہوا۔ اب اجتماعی ساکنین ہوا علی غیر حدہ، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، تو کیا ہوا، قلتا، کیا ہوا، قلتا۔
پھر یہ واوی مفتوحین ہے، اس وجہ سے فا کو کیا دے دیا؟ ضمہ دے دیا، تو کلتا ہو گیا، کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا۔ اسی طرح تبولنا، تبولنا واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدلا تو کیا ہوا؟ طالنا ہوا، کیا ہوا؟ طالنا۔ اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہوا، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، الف کو گرا دیا تو پھر کیا ہوا؟ طلنا ہوا، کیا ہوا؟ طلنا۔ اب اس فا کو کیا دے دیا؟ ضمہ دیا۔ ضمہ کیوں دیا؟ کیونکہ یہ واوی مضموم العین ہے، تاکہ یہ ضمہ دلالت کرے کہ یہاں سے واو حذف ہوا ہے، تاکہ یہ ضمہ بتائے کہ یہاں سے واو حذف ہوا ہے۔ تلنا۔ اسی طرح آگے آپ تاولتا، کیا تھا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ تالتا ہوا، کیا ہوا؟ اجتماع ساکن علی غیر حدی ہی ہوا، اس کو گرا دیا، طلتا ہوا، کیا ہوا؟ طلتا۔ پھر اس فا کو ضمہ دے دیا کیونکہ یہ واوی مضموم العین ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو کیا دے دیا؟ ضمہ دیا، تلتا تلتما تلتم۔ اسی طرح کلتا۔ خوفنا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ خافنا، کیا ہوا؟ فا بھی ساکن، الف توتائی ساکن ہے، اجتماعی ساکن آ غیر حدی ہوا، پہلا مدہ اس کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ خفنا، کیا ہوا؟ خفنا۔ پھر جو ہے یہ کیونکہ واوی ہے اور مکسور العین ہے، اس وجہ سے اس کو کیا دے دیا؟ فا کو کسرہ دے دیا، تاکہ دلالت کرے کہ یہاں یہ کیا ہے؟ مکسور العین ہے۔ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ مکسور باب کے مکسور العین ہونے پر دلالت کرے کہ یہاں سے جو گرا ہے وہ کیا ہے؟ واو گرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکسور العین ہے۔ خوفنا، یہ آتا ہے خویفہ سے، کس سے؟ خویفہ۔ ماضی جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسور مکسور العین ہے، خوفنا۔ اسی طرح آگے آپ بنائیں، خوفنا سے آگے کیا آتا ہے؟ خفتہ۔ خفتہ اصل میں کیا تھا؟ خوفتہ، کیا تھا؟ خوفتہ۔ میں ایک سیگا بتا دیتا ہوں، باقی آگے وہ سیم آئیں گے۔ خوفتہ، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ خافتہ، الف بھی ساکن، فا آگے فا بھی ساکن، اجتماعی ساکن ہے، نلا غیر حدی ہوا، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ خفتہ، کیا ہوا؟ خفتہ۔ پھر اس کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا، کیونکہ واوی مکسور العین میں کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، تو خفتہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خفتہ۔ خفنا خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا۔ اسی طرح بیانہ، بیانہ، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ بانا۔ اجتماعی ساکن علی غیر حدی ہوا، پہلا مدہ اس کو گرا دیتے، الف کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ بانا، کیا ہوا؟ بانا۔ کیونکہ یائی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یائی ہے، لہذا یائی کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ یہ مفتوح العین ہے، مضموم العین ہے یا مکسور العین ہے۔ یائی ہو تو پھر کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، فا کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، تو بے نہ ہو گیا۔ اسی طرح بیات تھا، کیا تھا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ بات۔ اجتماعی ساکن علی غیر حدی ہی ہوا، پہلا مدہ اسے گرا دیتے ہیں، گرا دیا تو کیا ہوا؟ بات، کیا ہوا؟ بات۔ پھر اس فا کلمہ کو کسرہ دیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یائی ہے، یہ کیا ہے؟ یائی ہے، تاکہ یہ کسرہ بتائے کہ یہاں سے جو حذف ہوا وہ کیا ہے؟ یا حذف ہوا ہے، حذف یہاں پر دلالت کرے۔ بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیعتنا بیعتو بیعنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور کل ہم نے قاعدہ شروع کیا، 8واں قاعدہ اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو 7ویں قاعدے کی شرائط تھی، کتنی شرائط ہم نے پڑھی؟ 9 شرائط ہم نے پڑھی، اور آگے آ رہا ہے قاعدہ، حرکت واو و یا ما قبل آ کے ساکن باشد نقل کند، تو اگر آ حرکت
فتحہ باشد واو و یارہ الف کنت بشروط مذکورہ بالا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا کی حرکت کہ ان کا ماقبل کیا ہو؟ ساکن ہو۔ ماقبل کیا ہو؟ ساکن ہو۔ تو پھر کسرہ اور ضمہ کی صورت میں، ادھر دیکھیے گا، کسرہ اور ضمہ کی صورت میں صرف حرکت نقل کرتے ہیں، صرف حرکت نقل کریں گے۔ اور اگر وہ حرکت فتح ہو، ضمہ اور کسرہ کی صورت میں صرف حرکت نقل کریں گے، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو پھر حرکت بھی نقل کریں گے اور اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ دیکھیے یقولو، یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقولو اصل میں بولیں گے، یقولو اصل میں کیا تھا؟ ینصرو، کیا تھا؟ ینصرو، بولیے، یک ولو تھا، کیا تھا؟ یک ولو تھا۔ اور یبیعو اصل میں، یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو تھا، کیا تھا؟ یب یہ او تھا، کیا تھا؟ یضربو، ضربا یضربو، یبیعو۔ یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یب یہ او، اچھا پہلے یبیعو لکھوں میں، یبیعو اصل میں یب یہ او تھا، جی۔ اور اسی طرح مجہول لے لیں، یقولو، یقولو، ینصرو، یقالو اصل میں، یقالو اصل میں یقولو تھا، کیا تھا؟ اور یباؤ اصل میں یبیعو تھا، کیا تھا؟ اب دیکھیے یہ تھا یقولو، کیا تھا؟ یقولو۔ اب واو اور یا متحرک ہے، ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اس واو اور یا کی حرکت کسرہ اور ضمہ کی صورت میں صرف حرکت نقل کرتے ہیں، تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یقولو، کیا ہو گیا؟ یقولو۔ یب یہ او میں صرف یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، کیا ہو گیا؟ یبیعو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یقالو اصل میں یقولو تھا۔ اب یہ فتح آ گیا، واو پر کیا ہے؟ فتح ہے، اور ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اب اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اب یہ واو اصل میں کیا ہے؟ متحرک تھا۔ واو اصل میں کیا تھا؟ متحرک تھا، تو اس کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، تو یقالو ہو گیا۔ اسی طرح یبیعو، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور اس یا کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ جب حرکت نقل کی تو پھر تو یہ تو ساکن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ تو اس کے اصلی حالت کا اعتبار کیا، واو اور یا کے اصلی حالت کا اعتبار کیا، پھر اس کو اصلی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے واو اور یا متحرک ماقبل مفتوح، تو ان کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر ان کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا۔ یبیعو سے یباؤ، کیا بن جائے گا؟ یباؤ۔ یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور یا متحرک ماقبل مفتوح کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا۔ یا اور واو کے اصلی حالت کا اعتبار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کل میں نے تھوڑا سا لکھا تھا لیکن ٹائم مکمل ہو گیا اس لیے پورا نہیں ہوا۔ حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت بما قبل آ کے ساکن باشد، کہ اس کا ما قبل
جو کیا ہو ساکن ہو، وما قبل کہ اس کا ما قبل اس کے ساکن باشد ساکن ہو، نقل کند واو یا کی حرکت کیا کرتے ہیں نقل کرتے ہیں۔ اب عبارت ملائیں، حرکت واو و یا ما قبل نقل کند، واو اور یا کی حرکت ما قبل کو نقل کرتے ہیں، کون سا ما قبل کہ ساکن باشد جو کیا ہو ساکن ہو، و اگر آ حرکت فتحہ او اگر آ حرکت فتحہ باشد اور اگر وہ حرکت فتحہ ہو اور اگر وہ حرکت فتح ہو، واو و یارا الف کند واو اور یا کو الف کرتے ہیں بشروط مذکورہ بالا اوپر ذکر کی گئی شرطوں کے ساتھ، مذکورہ ذکر کی ہوئی، ٹھیک ہے، بشروط مذکورہ بالا اوپر ذکر کی گئی شرطوں کے ساتھ۔ یہ جو شرائط ذکر کی واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ فا کلمہ نہ ہو، لفیف کا عائن نہ ہو، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، قبل مدہ زائدہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو 9 شرائط ذکر کی تھیں، 8 شرائط، تو پھر یہ ساری شرائط یہاں پر بھی لگیں گی، ساری شرائط ان کے اندر بھی لگے گی۔ واو اور یا متحرک ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ تمام شرائط جو یہاں تھی وہ شرائط نہ ہو۔ اگر اب دیکھیں من وعدہ، واو متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے ساکن ہے، حرکت نقل نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فا کلمہ نہ ہو، واو اور یا فا کلمہ نہ ہو، اور یہ تو کیا ہے فا کلمہ ہے، لہذا حرکت نقل نہیں کریں گے۔ تو تمام شرائط جو آپ کو بیان کی وہ ساری شرائط یہاں پر بھی لگیں گی، ابھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ چون یقولو و یبیعو و یقالو و یباعو و در صورت وقوع ساکن بعد ای چنی واو و یا، اور در صورت وقوع ساکن ساکن واقع ہونے کی صورت میں بعد ای چنی واو و یا، اس جیسے واو اور یا کے بعد، اس جیسے واو اور یا کے بعد آہا ساکت شوند تو وہ کیا ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ در صورت وقوع ساکن، اور ساکن واقع ہونے کی صورت میں بعد ای چنی واو و یا، اس جیسے واو اور یا کے بعد آہاں ساکت شوند تو وہ کیا ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے بتقدیر ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرہ کی صورت میں، و بتقدیر فتحہ اور فتحہ کی صورت میں، الف بدلے آنہا، الف بدلے آنہا، ان کے بدلے میں کیا ہوگا الف ساکت ہوگا۔ اب دیکھیں یقلنا ہے، کیا ہے یقلنا، اب بتائیے یقلنا اصل میں کیا تھا یقولنا کیا تھا ینصرنا، واو کی حرکت ما قبل کو دے دو، اب یہ واو کیا ہو گیا ساکن ہو گیا، اجتماع ساکن علی غیر حدی ہوا، اس کو پھر کیا کر دیں گے واو کو گرا دیں گے، واو ساکت ہو گیا تو کیا ہو جائے گا یا قلنا، تو کہا واو اور یا کی حرکت نقل کرنے کے بعد اس صورت میں اگر اس کے بعد پھر اور ساکن آ جائے، اس واو اور یا کے بعد اگر ساکن آ جائے تو پھر ضمہ اور کسرہ کی صورت میں وہ حرکت نقل کرنے کے بعد واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں۔ یبیعو گردان کریں، یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان یبیعنا، کیا تھا ہے یضربنا یبیعنا، جی حرکت نقل کرو، حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اب عین بھی ساکن یا بھی ساکن، تو پھر اجتماع ساکن علی غیر حدی ہوا، اس یا کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا یبینا، کیا ہو جائے گا
یبینا، تو ضمہ اور کسرہ کی صورت میں یہ یا گریں گے، اور جو ہے فتحہ کی صورت میں پھر واو اور یا کے بدلے میں الف گرے گا۔ اب مجہول پر آ جائیں، مجہول کی گردان کریں، یقولو یقولانی، تقولو تقولانی، یقولنا، یقولنا، ٹھیک ہے۔ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور واو اصل میں کیا متحرک ہے نا، تو پھر اس کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے۔ کیا ہوا؟ یقالنا، کیا ہوا؟ یقالنا۔ اب اجتماع ساکن لا غیر حدی ہوا، الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن ہے، تو پھر پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ یقلنا، کیا ہو جائے گا؟ یقلنا۔ تو کہا ضمہ اور کسرہ کی صورت میں واو اور یا گریں گے، اور جو ہے فتح کی صورت میں پھر واو اور یا نہیں بلکہ ان کے بدلے میں واو اور یا کس سے بدل جائیں گے؟ فتح کی صورت میں واو اور یا، اب یہ لے لیں، یبیعو یبیعان، یبیعون تبیعو تبیعان، یبیعنا، اب یا متحرک ہے، اس کا ما قبل ساکن ہے، حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ یا اصل میں تو کیا ہے؟ متحرک ہے، یا متحرک ما قبل مخصوص کو الف سے بدلا، یوبانا، کیا ہوا؟ یوبانا۔ اب الف بھی ساکن ہے اور عین بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، اجتماع ساکن غیر حدی ہوا تو پہلا مدہ اسے گرا دیتے، الف کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ یوبانا۔ تو واو اور یا جو ہے ضمہ اور کسرہ کی صورت میں واو اور یا ساکت ہوتے ہیں، اور ضمہ اور کسرہ کی صورت میں واو اور یا ساکت ہوتے ہیں۔ فتحہ کی صورت میں پھر ان کے بدلے میں واو اور یا ساکت نہیں ہوتے بلکہ وہ واو اور یا الف ہو کر پھر ان کے بدلے میں الف ساکت ہوتا ہے۔ ان کے بدلے میں کیا ہو گیا؟ یہاں کیا ساکت ہوا؟ فتح تھی، واو پر کیا تھی؟ فتح تھی، یا پر کیا تھی؟ فتح تھی، تو فتح کی صورت میں پھر کیا ساکت ہوا؟ الف ساکت ہوا۔ اور یقولنا، یقولنا اصل میں کیا تھا؟ یقولو، یقولنا، کیا تھا؟ یقولنا۔ تو یہاں ضمہ اور یہاں کسرہ، ضمہ اور کسرہ کی صورت میں واو اور یا ساکت ہوتے ہیں، اور فتح ہو تو پھر واو اور یا کے بدلے میں الف ساکت ہوتا ہے۔ تو کہا در صورت وقوع ساکن، ساکن واقع ہونے کی صورت میں بعد ای چنی واو اور یا، اس جیسے واو اور یا کے بعد آہاں ساکت شون، تو وہ واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکت ہو جاتے ہیں۔ جیسے اصل میں تھا یک ولنا، یک ولنا ضمہ تھا، اسی طرح یب یہ آنا کسرہ تھا، تو اس صورت میں پھر واو اور یا ساکت ہوئے۔ اور اچھا برتقدیر ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرہ کی صورت میں، و برتقدیر فتحہ الف، اور فتحہ کی صورت میں فتحہ کی تقدیر پر، تقدیر بمانا صورت کر لیں، و برتقدیر فتح، اور فتح کی صورت میں الف بدلے آنہا، ان کے بدلے میں کیا ساکت ہوگا؟ الف ساکت ہوگا۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ مشکل تو نہیں ہے، پکی بات ہے۔ در من وعدہ بسبب شرط اول، اب من وعدہ، من وعدہ میں پہلی شرط کی وجہ سے واو کی حرکت نقل نہیں کی، من وعدہ، من وعدہ، تو من وعدہ ساکن ہے اور واو کیا ہے؟ متحرک ہے، لیکن حرکت نقل نہیں کی پہلی شرط کی وجہ سے، کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ واو جو ہے فا کلمہ نہ ہو، اور یہ واو کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، فعلا۔ تو کہہ رہے ہیں در من وعدہ بسبب شرط اول، من وعدہ میں پہلی شرط کی وجہ سے، و در یتوی و یحییٰ بسبب شرط دوم، اور یتوی اور یحییٰ میں دوسری شرط کی وجہ سے، یتوی توا، یتوی
اب یہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے، حرکت نقل نہیں کی. کیوں حرکت نقل نہیں کی؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ عین لفیف نہ ہو، لفیف کا عین نہ ہو. یہ تو کیا ہے؟ لفیف کا عین ہے، لہذا یہاں پر بھی حرکت نقل نہیں کریں گے. اسی طرح یا پھر یا متحرک ما قبل یا پھر الف سے بدلا تو پھر یا. اب یہ یا متحرک اور ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے. دوسری یا ٹھیک ہے، حرکت نقل نہیں کی، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ عین لفیف ہے. کیا ہے؟ عین لفیف ہے. وَدَرْ مِقْوَالٌ وَتِحْوَالٌ وَتِبْيَانٌ. مقوال وتحوال وتبیان وتمییز بسبب شرط رابع چہارم، بسبب شرط چہارم نقل حرکت نہ کردن. کہہ رہے ہیں کہ مقوال تحوال تبیان اور تمییز میں چوتھی شرط کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی. اب مقوال چوتھی شرط کیا تھی؟ کہ وہ مدہ زائدہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. اب مقوالن کون سا صیغہ ہے؟ مقولن، مقولتن، مقولن، مقولتن اور مقوالن. یہ مقوالن کیا ہے؟ آلہ ہے، کبرا، آلہ کبرا. تو یہ مقوالن. اب یہ کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل کیا ہے؟ ساکن، حرکت نقل نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ مدہ زائدہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ مدہ زائدہ آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے تحوال میں، تحوالن، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ما قبل واو متحرک ما قبل ساکن ہے، حرکت نقل نہیں کی، کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ واو اور یا واو کیا ہے؟ مدہ زائدہ سے پہلے ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، اور یہ کیا ہے؟ مدہ زائدہ سے پہلے ہے. اسی طرح طبیان، طبیان ایک ہوتا بیان اور ایک ہوتا طبیان. ٹھیک ہے، طبیان مانے واضح کھول کر بیان کرنا، طبیان. اب یہاں پر دیکھیں یا متحرک ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وہ یا جو ہے مدہ زائدہ سے پہلے ہے، اس وجہ سے اس کی حرکت نقل نہیں کریں گے. اس طرح تمییزن میں، تمییزن دو یا ہیں، تمییزن اس کے اندر بھی یا متحرک ما قبل ساکن ہے، لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے چوتھی شرط کی وجہ سے. لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنیٰ، لیکن مفعول کا جو واو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنیٰ ہے. انہوں نے کہا، اب اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ حرکت نقل نہیں کرتے چوتھی شرط کی وجہ سے کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے جو ہے حرکت نقل کی ہے، حرکت نقل کی ہے. کہ جیسے دیکھیں مقبولن، مقبولن واو متحرک ما قبل ساکن، حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. کس کو دی؟ ما قبل کو دی. اب دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے کو گرا دیا. اب اس میں اختلاف ہے، پہلا گرا یا دوسرا گرا، یہ آگے آئے گا. مقولن کیا ہو گیا؟ مقولن. تو کہا کہ یہ مفعول کی جو واو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنیٰ ہے. چوتھی شرط سے یہ قاعدہ مفعول، اس میں مفعول کے اندر جاری نہیں ہوگا. یہ اس میں مفعول کی واو جو ہے وہ اسے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے. اسی طرح جو ہے مبیوعن، مبیوعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن کیا تھا؟ مبیوعن مفعول. یا متحرک ما قبل ساکن حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. مبئی، اب پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ اب یہاں ساکن ما قبل ضمہ، اس کو کس سے بدلا؟ واو سے بدلا. کس سے بدلا؟ بولو، واو سے بدلا. تو کیا ہوا؟ مبوعن.
کیا ہوا؟ دو واو آ گئے، کیا ہوا؟ مبوءن۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گرا دیا، اس کو کیا کر دیا؟ ایک واو، کوئی بھی بھائی صاحب ادھر دیکھیے، گرا دیا تو کیا ہوا؟ ایک کو گرا دیا تو مبوءن ہوا، کیا ہوا؟ مبوءن۔ پھر یہ جو ہے یائی ہے، اور یائی میں فا کلمے کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ با یبیع یائی ہے نا، تو پھر فا کلمے کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ اب اس فا کلمہ کو کسرہ دیا، جو با ہے فا کلمہ اس کو کسرہ دیا تو کیا ہوا؟ مبیعن، مبیعن۔ پھر واو ساکن ما قبل کسرہ، اس کو کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، کیا ہوا؟ مبیعن۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ واو مفعول از شرط رابع مستثنی اس، کہ مفعول کی جو واو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنی ہے، لہذا در مقول، لہذا مقول و مبیعن میں نقل حرکت کریں گے۔